السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زرکون چیمہ کی قلم سے تحریر کردہ ناول خوشبو کسی بسمل کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ لیب سے نکل رہی تھی جس پل شفق نے اسے اس کا بیگ تھمایا تھا۔ فون کب سے بج رہا ہے تمہارا؟ کس کی تھی کال؟ شفق کے ساتھ چلتے اس نے پوچھا۔ دیکھا نہیں میں نے، آخر کو اتنی بھی بدتمیز نہیں اب میں کہ شادی شدہ دوست کی پرائیویسی انٹرپٹ کروں۔ موبائل کی تلاش میں بیگ میں ہاتھ مارتی حشمہ نے اسے گھورا۔ کال رائمہ کی تھی۔ 20 کالز؟ حشمہ کے چلتے قدموں کو بریک لگا تھا۔ ہاں تو کال بیک کرو، کوئی ایمرجنسی نہ ہو، شفق نے اسے مشورہ دیا۔ تم کینٹین جاؤ پھر میں جوائن کرتی ہوں تمہیں۔ حشمہ کے کہنے پر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور چل دی۔ کہاں تھی؟ فون اٹھاتے ہی رائمہ نے پوچھا۔ لیب میں۔ خیریت؟ حسان بھائی پہنچ گئے؟ لینے آئے تھے تمہیں؟ رائمہ کی اطلاع پر وہ حیران ہوئی تھی۔ نہیں، لیکن مجھے آج نہیں 3 دن بعد واپس آنا تھا، ابھی میرا ایک پریکٹیکل رہتا ہے۔ صفوان کی فیملی آئی تھی، 8 دن بعد نکاح اور رخصتی کی تاریخ طے کر گئے ہیں، رائمہ نے دھماکہ کیا۔ کیا؟ لیکن ایسے کیسے؟ شادی تو ہماری رخصتی کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن تمہیں داجی نے واپس بلایا ہے۔ مگر یوں کہیں ہماری رخصتی؟ نہیں، ابھی ہاؤس جاب ہے میری اور میری ریزیڈنسی بھی رہتی ہے۔ اسے پریشانی لاحق ہوئی۔ کم آن حشمہ، ایسا ہو بھی جائے تو تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، حسان بھائی بہت سپورٹیو ہے، باقی مسئلے گھر آ کر ڈسکس کر لینا۔ رائمہ کے کہنے پر اس نے بے دلی سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ شفق کو مختصراً میں یہ میسج پہ صورتحال بتا کر وہ ہاسٹل چلی آئی۔ اگلے 1.5 گھنٹے کے بعد حسان اس کے سامنے تھا۔ اس کا موڈ بری طرح آف تھا۔ اس نے رسمی حال احوال کے بعد حسان سے کوئی بات نہ کی تھی۔ کافی سے کیسی ناراضگی؟ حسان سیدھا واپس لے جانے کی بجائے اسے اپنی فیوریٹ کیفے لے آیا تھا۔ لیکن مجھے چائے پسند ہے، اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ جانتا ہوں چائے کے لیے پاگل ہو، لیکن جناب کافی بھی بری چیز نہیں ہے، مجھے کڑواہٹ پسند نہیں ہے۔ لیکن مجھے تو آپ پسند ہیں، حسان نے شرارت سے کہا۔ حشمہ نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر؟ رائمہ آپی کی شادی کی اتنی کیا چل رہی ہے تاجی کو؟ آخر کار اس نے بات اگلی۔ رائمہ کی شادی سے آپ کا موڈ کیوں آف ہے؟ کیا آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی رخصتی نہیں ہو رہی؟ حسان نے انجانے میں اس کی پریشانی کا جواب دے دیا۔ سچ؟ وہ پہلی بار چہکی تھی۔ کافی کا گھونٹ پیتے اسے اچھوکا لگا۔ کیا آپ اس لیے روڈ ہو رہی تھیں؟ حشمہ نے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔ اس کی نظریں کیفے کے شیشے سے پار باہر نظر آتے منظر پر جمی تھی۔ حسان نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا، جہاں صفوان حیدر کسی لڑکی کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا تھا اور اگلے چند پل میں گاڑی فراٹے بھرتی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ یہ منظر ان دونوں کو ساکت کر دینے کو کافی تھا۔ یہ تو صفوان بھائی تھے نا؟ صفوان؟ لیکن یہ تو ملک میں تھا ہی نہیں، یہ یہاں کیسے؟ اس کے بابا کہہ رہے تھے کہ یہ بزنس ٹرپ پر ہے۔ حسان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حسان؟ حشمہ نے اسے روکا۔ بیٹھ جائیں، یہ موقع نہیں ہے بات کرنے کا اور نہ یہ مناسب رہے گا، زیادہ ضروری یہ جاننا ہے کہ ساتھ کون ہے ان کے۔ حسان کے جواب نے اسے جھٹکا دیا تھا۔ عمل؟ عمل؟ کیا ہو گیا حسان، آپ اس قدر وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حشمہ نے بات ہوا میں اڑائی۔ گھر میں عبایا صرف عمل لیتی ہے اور اس کا عبایا میں لایا تھا دبئی سے، اور جو اس وقت اس لڑکی نے پہن رکھا ہے وہ بالکل اس جیسا تھا۔ حسان، یہ کوئی لاجک نہیں ہے، ایک طرح کے کئی عبایا ہو سکتے ہیں۔ ایک طرح کے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن ڈیزائنرز کی کلیمٹ ہوتی ہے اور عمل کا عبایا کی صرف 2 کاپیز ہیں، ان میں سے ایک عمل کے پاس اور دوسرا میرے پاس ہے۔ حسان نے تفصیل بتائی۔ جو بھی ہو، وہ پھر بھی عمل نہیں تھی۔ عمل کا قد لمبا ہے لیکن وہ کافی صحت مند ہے، پہلی نظر کے گمان سے وہ خاصی موٹی محسوس ہوتی ہے، اور صفوان کے ساتھ موجود لڑکی دراز تو تھی لیکن دبلی تھی، اور لڑکیوں کے مشاہدہ کی نظر 80% اسٹرانگ ہوتی ہے بنسبت مرد کی۔ حشمہ نے کندھے اچکا کر کہا تو حسان گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو لاؤنج میں رائمہ کے ساتھ عمل بھی موجود تھی۔ حشمہ نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے حسان کو دیکھا۔ حسان نے بے اختیار ہاتھ کانوں تک لے جاتے ہوئے کانوں کو چھوا۔ حشمہ مسکرائی۔ تمہاری منقوہ تو ابھی سے تم سے معافیاں منگوا رہی ہے۔ اندر داخل ہوتی یالے نے منظر دیکھا تو وہ جل بھن کر رہ گئی تھی۔ یالے کی آواز پر ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، لیکن وہ دونوں یالے کی طرف نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں موجود عبایا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حشمہ اور حسان نے ایک بار پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ حشمہ نے یالے کو نظر انداز کیا اور لاؤنج میں بیٹھی رائمہ کی طرف بڑھ گئی۔ حسان نے بھی خاموشی میں عافیت جانی اور حشمہ کی تقلید کی۔ یالے بھی رائمہ کے برابر آ بیٹھی تھی۔ یالے رائمہ سے بات کرتے مسلسل حسان کی نگاہ خود پہ محسوس کرنے کے باوجود اس طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔
حسان مسلسل الجھن کا شکار تھا۔ کئی لمحوں بعد بھی صورتحال کو کوئی رخ دیے بنا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور رائمہ کو چائے کا کہتا کمرے میں چلا گیا۔ معاملہ اس کی سوچ سے زیادہ پیچیدہ تھا۔ وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ لیکن وہ کوئی کڑی جوڑ نہیں پا رہا تھا۔ ہشمہ کی بات سے وہ کسی طور پر متفق نہیں تھا، صفوان کے ساتھ عمل ہی تھی اور وہ یہ بات بنا ثبوت کے پورے وثوق سے جانتا تھا۔ لیکن صفوان کے گھر والے جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہشمہ داجی کا بی پی چیک کر رہی تھی جب حسان کمرے میں داخل ہوا۔ میڈیسن کیوں نہیں لے رہے آپ وقت پہ؟ سچ پوچھو تو دل ہی نہیں کرتا، کھاؤں تو جی گھبراتا ہے۔ کیا کوئی تشویش کی بات ہے؟ حسان نے مداخلت کی۔ بات تو بظاہر پریشانی کی نہیں، لیکن ان کے کچھ ٹیسٹ دوبارہ کروانے ہوں گے۔ ہشمہ نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ ریسٹ کریں، سوپ بنا کر لاتی ہوں۔ اپنی بات مکمل کر کے ہشمہ نے داجی کی تائید کی اور کمرے سے نکل گئی۔ ہشمہ، سبزیاں کاٹتی ہشمہ نے اسے دیکھا۔ کہیں آپ نے داجی کو سب بتا تو نہیں دیا؟ اس سے سبب ان کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی؟ حسان نے اس کے تاثرات کو جانچا۔ فی الحال نہیں، لیکن میرے خیال میں ان کو بتا دینا چاہیے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو نہ پتہ چلے۔ ہشمہ کا ہاتھ رکا، اس نے نگاہ اٹھا کر حسان کو دیکھا۔ کم از کم نکاح کے دن تک۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حسان؟ وہ حیران تھی۔ دیکھو، گھوم کر شیلف کی دوسری طرف وہ آیا اور کندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے وہ بولا۔ تو محبت کرنے والوں کو ملانا نیکی ہے نا؟ ہشمہ نے بے ساختہ سر ہلایا۔ میں اور تم جانتے ہیں کہ رائمہ فرقان کو اور فرقان رائمہ کو پسند کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں مصلحت ہو کہ اس طرح وہ مل جائیں۔ کیسی مصلحت حسان؟ فرقان نے کوئی اعتراض نہیں کیا، پھپھو کے انکار پر اور خاموشی سے ملک چھوڑ دیا۔ اس نے ایک بار بھی اس رشتے کو لے کر اسٹینڈ نہیں لیا، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ بھری محفل میں تماشا لگ جائے؟ اس نے اسٹینڈ ہی تو لیا۔ وہ اپنی ماں سے بظاہر نہیں لڑا، لیکن خاموشی سے میلوں دور جا بیٹھا۔ جو لڑائی اس نے الفاظ سے نہیں لڑی، وہ لڑائی وہ خاموشی سے لڑ رہا ہے۔ مہینوں کالز نہیں کرتا، میسیجز نہیں کرتا، بیجا خود کو مصروف کر لیا اس نے۔ تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ حسان اسے وضاحت دے رہا تھا۔ لیکن داجی کبھی بھی نہیں مانیں گے اب اس رشتے کے لیے۔ ہشمہ نے توجہ پیش کی۔ ہم مل کر کچھ کر لیں گے۔ وہ پرعزم تھا۔ لیکن وہ لڑکی کون تھی صفوان کے ساتھ؟ پتہ چلا کچھ؟ وہ دوبارہ کٹنگ بورڈ کی طرف متوجہ ہوئی۔ لگ ہی جائے گا، فی الحال مجھے ایک ای میل کرنی ہے۔ اوکے، حسان نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کچن سے نکل گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔